أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يستہزئون۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 تین آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن کریم نازل فرمایا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، اور یقیناً ہم تجھ سے پہلے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا تمسخر اور ہنسی اڑاتے تھے۔ اور یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 31 میں بھی بیان فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ہنسی اور ٹھٹھا اور تمسخر کرنے لگتے ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار کا گزشتہ خطبہ جمعہ تھا جو اس کا وہ موعود مجدد صدی ہجری 5 اور اس کی تجدید اور اصلاحی کارناموں کی حقیقت حصہ 10 تھا، اور اس کا سب ٹاپک جو تھا وہ یہ تھا کہ موعود قدرت ثانیہ کے متعلق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دجل، فریب کاری اور چلاکی،
اور خاکسار کا آج کا خطبہ جمعہ جو ہے وہ مود مجدد صدی ہجری 5 دہم اور اس کی تجدید اور اصلاحی کارناموں کی حقیقت حصہ یاز دہم ہے، اور اس کا سب ٹاپک اس طرح ہے کہ بلائے قادیان نے حدیث مجددین کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اسے جعلی اور وضعی بھی قرار دے دیا۔ میں اپنا خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے اس پر کچھ کہنے سے پہلے سامعین کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو تجدید کے حوالہ سے اس عجز کے ایک پیروکار پر سوال کیا تھا، تو میں اس کے متعلق اپنے گزشتہ خطبات جمعہ میں جواب دیتا چلا آ رہا ہوں، اور آج کا بھی جو میرا خطبہ جمعہ ہے اسی کا 11واں حصہ ہے۔ لیکن خاکسار کے ایک سوال کا آپ لوگوں نے نہ یعنی ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے اور نہ ہی جماعتی احمدیہ قبرستان کے مولویوں نے اور نہ ہی جماعتی احمدیہ قبرستان کے نام نہاد جو خلفاء ہیں جو کہ دراصل ہیں بلائے قادیان، انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا میرے اس سوال کا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرزا غلام احمد صاحب پر نشان رحمت اور ذکی غلام کے متعلق جو الہامی کلام نازل فرمایا تھا، اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب پر یہ قطعی طور پر بتا دیا تھا یا ثابت کر دیا تھا یا انہیں آگاہ فرما دیا تھا بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ میں کہ یہ نشان رحمت، یہ ذکی غلام میں تجھے بطور جسمانی لڑکا نہیں دے رہا۔ اور دوسری بات، میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بشیر الدین محمود احمد ہی وہ مسلم موعود تھا، یعنی وہ نشان رحمت یا ذکی غلام تھا جسے مرزا غلام صاحب نے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا تھا، تو آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ وہ جو الہامی کلام مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد، وہ 11 الہامی بشارتیں ہیں، وہ ثابت کر کے دکھائیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک کو جھوٹی تھی، وہ الہامی کلام مرزا غلام صاحب پر نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ طے کر لیں گے یا ہم پر یہ ثابت ہو جائے گی بات کہ بشیر الدین محمود احمد دائرہ بشارت میں آتا ہے، یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزمان یا موعود نشان رحمت کی جو پیش ہوئی ہے جس کو حضرت مرزا غلام صاحب نے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا تھا، اس کے دائرہ بشارت میں آتا ہے۔ اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ 11 الہامی بشارتیں جو بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد مرزا غلام احمد علیہ السلام، جسے اللہ تعالیٰ نے پہلے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا تھا، اس پر وہ جو نازل ہوئی تھی وہ سچی ہیں، وہ جھوٹی نہیں ہیں، اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے اس کو بھی جھوٹی تھیں، تو پھر بشیر الدین محمود احمد چھوڑ کسی بھی مرزا غلام صاحب کا جو جسمانی لڑکا ہوگا، اگر وہ دعویٰ کرے گا کہ میں مسلم موعود ہوں تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ دوسری بات، میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ کسی بھی نبی، خواہ وہ امتی نبی ہو یا مستقل نبی ہو، اس کے کلام سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس پر جو الہامی کلام نازل ہوتا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ مرزا غلام احمد السلام کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کسی امتی نبی کے کلام اور اس کے الہام کے درمیان تضاد پیدا ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس تضاد کو رفع کرنے کی کوشش کریں، اس میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ تطبیق پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تطبیق پیدا نہیں ہوتی اور کلام مسیح موعود یا کلام امتی نبی اور اس کے الہام کے درمیان یہ ایک تضاد ظاہر ہو رہا ہو ہمارے سامنے، تو ہمیں چاہیے مرزا غلام صاحب جو حکم عدل تھے اس کی فرمودہ کے مطابق ہمیں ان کا جو کلام ہے ان کو پیچھے کر دینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے الہامی کلام کی پیروی کرنی چاہیے۔ آج تک آپ لوگوں نے میرے اس بات کو بھی، اس دلیل کو بھی نہیں جھٹلا کے دکھایا۔ آپ نے 35 کے قریب ویڈیو میرے بالمقابل اپنے فیضان ختم نبوت یا ریئل اسلام چینل پر آپ نے جاری کی ہوئی ہیں، لیکن میری ان دونوں سوالوں کا آپ لوگوں نے وہاں پر جواب نہیں دیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ اصل جو نقطہ پوائنٹ ہے ہمارے درمیان قضیے کا، اس کے مطابق خاکسار کو، اگر میں اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزمان میں یا دعویٰ مسلم موعود میں نعوذ باللہ من ذالک غلطی پر ہوں، تو پہلے میرے ان دونوں جو سوال ہیں ان کا
شافی جواب مجھے دے کر دکھائیں اور ثابت کر کے دکھائیں کہ یہ دونوں جو باتیں ہیں میری نعوذ باللہ من ذالک غلط ہیں۔ سامعین کرام، اب میں اپنے آتا ہوں خطبہ جمعہ کے موضوع کی طرف۔ تجدید دین سے کیا مراد ہے؟ یہی سوال ہے ڈاکٹر یحییٰ کا اس عاجز کے ایک پیروکار پر کیا ہوا کہ جمبا صاحب اگر مجدد صدی 5 دہم ہیں تو ان کی تجدید کیا ہے؟ اسی کے سلسلے میں خاکسار گزشتہ کافی خطبات جمعہ سے میں اس صاحب کے جو سوال ہے اس کا جواب دیتا چلا آ رہا ہوں۔ تو یہاں پر بھی میں ضمن گزارش کرتا ہوں کہ جب کسی نبی کی امت یا جماعت میں کوئی ایسا بد عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے یا اسے پیدا کر لیا جاتا ہے جو کہ قرآن کریم کی تعلیم کے بالکل خلاف ہوتا ہے، تو اس قسم کے بنے ہوئے یا بنائے گئے عقیدے کو امت یا جماعت میں بدعت یا غلطی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی پیدا شدہ غلطیوں یا بدعتوں کی لوگ خود اصلاح نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو خود غلطیاں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ امت یا جماعت میں سے اپنے کسی بندے کو چن کر اسے پیدا شدہ غلطیوں کا علم دیتا ہے، جماعت میں یا امت میں، اور وہ مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں امت یا جماعت میں پیدا شدہ اس قسم کی بدعتوں اور غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے اور پھر نقلی اور عقلی دلائل کے ذریعے ان کی تجدید اور اصلاح بھی کر دیتا ہے۔ اس قسم کا فریضہ سر انجام دینے کو سامعین کرام تجدید یا اصلاح کہتے ہیں، اور جس مومن بندے سے اللہ تعالیٰ اس قسم کی تجدید اور اصلاح کا کام کرواتا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق مجدد یا مصلح کہلاتا ہے امت محمدیہ میں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خلفائے علی منہاج نبوت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا تھا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا۔ یہ ابو داؤد کتاب الملحم سے حدیث ہے، مشہور حدیث ہے امت محمدیہ کی۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کی دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ ہم نے اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ ایک سے زیادہ اللہ تعالیٰ صدی کے سر پر مومنوں کو کھڑا کرے گا تجدید دین کے لیے۔ نے فرمایا کہ ایک شخص کو مبعوث کرے گا، اور 8-10 کی مجددوں کی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، جبکہ جماعت احمدیہ قبرستان کا آج کل کا یہ دن رات مولویوں کا نامزد خلیفوں کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ اس حدیث کا ترجمہ کرتے وقت آسم کے الفاظ کے برخلاف اور حکم و عدل نے جو اس کا ترجمہ کیا اس کے برخلاف یہ کہتے پھرتے رہتے ہیں کہ نہیں 8-10 مجدد صدی کے سر پر کھڑے ہو سکتے ہیں، بلکہ 1000 تک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کی یہ جال سازیاں اور جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اپنی خود ساختہ جو مذہبی اقتدار ہے اس کو نام نہاد خلافت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور قدرت ثانیہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ 1000 تک ہم نے اسی طرح لوگوں کو مس یوز کرنا ہے مذہب کے نام پر۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ عقل اور سمجھ دے اور اپنی آخرت کو یہ بچائیں۔ اسی حدیث مجددین کے متعلق میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب گزشتہ صدی ہجری جو تھی، یعنی 14ویں صدی ہجری، اس کے وہ مجدد تھے۔ مجدد کے علاوہ مسیح موعود، امام مہدی علیہ السلام اور امسی نبی بھی تھے۔ تو انہوں نے اپنے دعویٰ مجددیت کے حوالہ سے اپنی کتاب جو ہے ان کی روحانی خزائن جلد 22 حقیقت الوحی، اس میں آپ علیہ السلام نے صفحہ 200 سے لے کر 607 صفحہ تک 208 نشانوں کا اپنی صداقت کے حق میں ذکر فرمایا ہے، 208 نشانوں کا۔ اور پہلا نشان جو اپنی صداقت کا انہوں نے بتایا ہے وہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کو پیش کیا ہے امت محمدیہ کے آگے، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 200 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا، رواہ ابو داؤد۔ یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ مرزا غلام احمد
جنہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفے اور علماء بھی مولوی بھی مانتے ہیں کہ وہ حکم عدل تھے، وہ حکم عدل بھی ترجمہ حدیث کا ایسا کر رہے ہیں کہ ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا۔ انہوں نے 8-10 کی بات نہیں کی۔ یہ اتنے جھوٹے اور کاذب لوگ ہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے مولوی اور ان کے نام نہاد خلیفے، دن کو بھی، سفید دن کو بھی یہ سفید جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، اور احمدی آگے بیٹھے ہوئے بیچارے سم بکم جو منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی میں جرت نہیں پیدا ہوتی کہ ان سے پوچھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو ایک مجدد کا ذکر ہے، ایک شخص کو مبعوث کرے گا اللہ تعالیٰ، اور حکم عدل نے بھی یہ فرمایا ہوا ہے اپنی کتابوں میں۔ آپ 8-10 کی باتیں اور 1000 تک کی باتیں کیوں کرتے پھر رہے ہیں؟ آگے اس میں فرماتی ہیں، اور اب اس صدی کا 24واں سال جاتا ہے اور ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ میں تخلف ہو۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث مجددین جو ہے بالکل ایک سچی اور قطعی طور پر سچا کلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا۔ اس حدیث کی صداقت یا حقانیت کے حوالے سے مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 340 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اول وہ پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر یک صدی کے سر پر وہ ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو دین کو پھر تازہ کرے گا۔ یہاں پر بھی مرزا غلام صاحب حکم عدل ایسے شخص کو مبعوث کرے گا، ایک شخص کی بات کر رہے ہیں، 8-10 کی 1000 کی بات نہیں کر رہے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، اور اس کی کمزوریوں کو یعنی دین کی کمزوریوں کو دور کر کے پھر اپنی اصلی طاقت اور قوت پر اس کو لے آوے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ فرمودہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا جاوے؟ میں مزید سامعین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی شروع میں یہ جو میں نے سورۃ الحجر کی 3 آیات کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 10 جو ہے، اس کے متعلق حکم عدل حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، حدیث مجددین سورۃ الحجر کی آیت 10 کی شرح ہے۔ آیت 10 کون سی آیت؟ یعنی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی اس کی مطلب کہ حدیث مجددین شرح ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو تفسیر مہدی و مسیح موعود علیہ السلام جو ابھی جماعت احمدیہ قبرستان نے بنائی ہوئی ہے، اس کے جلد 2 پر صفحہ 774 پر یہ الفاظ ہیں حضور صاحب کے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث یعنی ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہے۔ صدی، آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، صدی ایک عام آدمی کی عمر ہوتی ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی ہے، اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ضروریت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے اناج کے کھیت اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں، ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے، پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے۔ اس طرح پر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے، پہلے اکابر 100 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کرتا ہے، جیسے رزق کا سامان کرتا ہے۔ حضور ہم آگے فرماتے ہیں، پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے، یعنی حدیث مجددی۔ کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریق پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ امپورٹنٹ یعنی اہم باتیں ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے حوالہ سے بتایا ہے کہ آیت استخلاف اس کی یعنی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کی تفسیر ہے۔ جیسا کہ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ شہادت القرآن آپ کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 341 اور 342 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پس یہ آیت یعنی سورۃ نور کی آیت نمبر 56
در حقیقت اس دوسری آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے، اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کیوں کر اور کس طور سے ہوگی۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا، اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں میں سے حصہ پائیں گے، جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا۔ ہم کب کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا قول تو یہ ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق کے خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو میں نے ابھی 2 حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے ہیں، حدیث مجددین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث مجددین سورۃ الحجر کی آیت 10 کی شرح ہے، ابھی میں بتا چکا ہوں، حوالہ بھی پڑھ چکا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سورہ نور کی آیت 56 یعنی آیت اختلاف سورہ الحجر کی آیت نمبر 10 کے لیے بطور تفسیر ہے۔ یہ مرزا غلام احمد اسلام حکمت اللہ جو تھے ان کا فتویٰ ہے، ان کا فرمودہ ہے۔ اس سے یہ کلیتاً ثابت ہو گیا کہ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن خلفاء کا وعدہ فرمایا تھا، یعنی اکثر جماعتی احمدیہ قبرستان کے ایم ٹی اے پر یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں آیت استخلاف کا، سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کا، اور اس سے مراد یہ خود ساختہ اپنی نوکروں کی بنائی ہوئی مجلس میں جو چنے جاتے ہیں لوگ، جن کو کہتے ہیں خلیفہ، یہ لوگ اس سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں جن خلفاء کا وعدہ دیا گیا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ کو، یہ اپنے پر لگاتے ہیں یہ لوگ، جبکہ مرزا غلام صاحب کی ابھی میں نے سٹیٹمنٹ دی ہیں، ان کے مطابق سامعین کرام آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن خلفاء کا وعدہ فرمایا تھا وہ خلفاء دراصل مجددین امت ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب شہادت القرآن پڑھ کے دیکھے، پوری پڑھ لے، وہ کوئی 100-150 صفحے کی کتاب چاہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کچھ فرمایا جو میں اب بتا رہا ہوں۔ جیسا کہ سامعین کرام اللہ تعالیٰ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اللہ نے تم میں سے یعنی امت محمدیہ سے، اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے، یعنی صاحب ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے امت محمدیہ میں وعدہ فرمایا، بدوں، مکاروں اور فراڈیوں کے ساتھ نہیں یہ وعدہ، یہ یاد رکھیں۔ کیا وعدہ فرمایا ہے؟ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ کما سے مراد یہاں پر مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتابوں میں بارہا لکھتے ہیں کہ کما سے مراد حضرت موسیٰ السلام کی امت میں جو خلفاء تھے موسیٰ السلام کے بعد اللہ نے کھڑے کیے وہ سارے نبی تھے، دین موسیٰ کے مجدد تھے، کما سے وہ مراد ہیں خلفاء۔ آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔
وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں جن خلفاء کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے امت محمدیہ سے وعدہ فرمایا ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان خلفاء سے مراد مجددین ہیں، اور پھر اس آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ جو ان مجددین کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، وہ فاسق ہوگا۔ اور یہ بھی سن لیں کہ اس حدیث میں، اس آیت میں جن خلفاء کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا امت محمدیہ سے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے، کسی مجدد کے خلیفے، کسی مسیح موعود کے خلیفے نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ انہیں خود کھڑا کرے گا الہام کے ساتھ، اور یہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے، جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 359 تا 360 حاشیہ نمبر 11 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں، اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ان پر ایمان بھی لاؤ، ان پر عمل بھی کرو، اور ان کے دین کو کہ جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے، یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوف دامن گیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدائے تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا، اور وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے۔ یہاں تک جو حضور صاحب نے فرمایا ہے، اس سے ظاہری خلافت سے مراد وہ 30 سالہ محمدی خلفائے راشدین کا زمانہ ہے جو آنسم کی وفات کے بعد شروع ہوا تھا، اور 30 سال کے بعد آنسم کی ہی پیش گوئی کے مطابق وہ ملوکیت میں پھر بدل گیا، اور اس کے بعد پھر دوسری صدی ہجری کے سر پر روحانی خلفاء یعنی مجددین کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کے پہلے جو مصداق تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک وجود تھا، اور یہ پھر روحانی خلفاء قیامت تک اب ان کا ہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب آسم نہ دنیا میں آ سکتے ہیں صاحب شریعت نبی، اور نہ پھر ان کے وفات کے بعد وہ انتخابی خلافت جو محمدی خلفائے راشدین کی 30 سال رہی تھی، یعنی جس کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت وجود سے ہوا تھا، وہ نہ دوبارہ پھر اس قسم کی انتخابی خلافت آ سکتی ہے۔ قیامت تک اب یہ روحانی خلفاء کا یعنی مجددین کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ان خلفاء کو دین اسلام میں اس صدی میں پیدا شدہ غلطیاں جو ہیں، برائیاں جو ہیں، بدعتیں ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں سے کسی مومن کو مبعوث کرتا رہے گا۔ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مجددین ہیں، حق مقدر حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے فرمان کے مطابق یہ دراصل ایک مجدد جو ہوتا ہے امتی نبی کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی وہ اسی طرح وہ ایک قسم کا امتی نبی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے معمور ہو۔ اس زمانہ کے لیے سے مراد حضرت مرزا غلام صاحب کی آنسم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک کا یہ زمانہ سارا ہے، یہ زمانہ مراد ہے، صرف مرزا غلام صاحب کی 14ویں صدی کا زمانہ مراد نہیں۔ بعض لوگ جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نیاد مناظر یہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، انہوں نے میرے سامنے بھی یہ جھوٹ بولا تھا کہ نہیں مرزا صاحب کا اپنا زمانہ مراد ہے، جبکہ سب جھوٹ ہے۔ اس زمانے سے مراد آنسم کے بعد دوسری صدی ہجری سے شروع ہونے والا وقت جو ہے اور قیامت تک یہ مجددین کا جو زمانہ ہے یہ اس سے مراد ہے۔ آگے حسن فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے۔
جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ تو یہ تو میں نے بتا دیا، حضرت مرزا غلام صاحب کے فرمودہ کے مطابق یہ جو مجدد ہوتا ہے یہ دراصل ایک قسم کا امتی نبی ہی ہوتا ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد صاحب نے جو آسم کے بعد ایک مجدد کی تعریف کی ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ وہ ایک لحاظ سے ایک امتی نبی ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب تحفہ گولرویہ میں روحانی ذہن جلد 17 صفحہ 123 پر فرماتے ہیں، مزید اس کی تشریح اب ہو جائے گی کہ کما سے مراد سورۃ نور آیت 56 میں کما سے اللہ نے مراد حضرت موسیٰ السلام کے بعد جو خلفاء اللہ نے کھڑے کیے تھے وہ مراد لیے ہیں۔ اچھا، وہ جو خلفاء کھڑے کیے حضرت موسیٰ السلام کے بعد شریعت موسیٰ کی تمکنت کے لیے، تجدید کے لیے، وہ کیا تھے؟ اب میں مرزا غلام صاحب کے فرمودہ کے مطابق میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا تھے، تو اب پھر اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں جن خلفاء کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ سے کیا ہے، اس سے مراد کوئی مسجدوں میں بیٹھ کے اپنی نوکروں کی مجلس سے انتخاب میں کھڑے کیے ہوئے چنے ہوئے لوگ مراد ہیں، یا کہ مجددین مراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روح القدس کے ساتھ وحی اور الہام کے ساتھ کھڑا کرتا ہے ہر صدی کے سر پر؟ مرزا غلام صاحب 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13ویں خلیفہ تھے، یعنی اسی خلفائے علام نہج نبوت کے سلسلے کے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تحفہ گولرویہ روحانی ذہن جلد 17 صفحہ 123 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسیٰ کے مجدد تھے خالی جانے نہیں دیا۔ اب میرے خیال میں سامعین کو، میرے سادہ احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں جن خلفاء کا وعدہ ہے وہ دراصل محمدی سلسلے کے مجددین ہیں، جس طرح امت موسویہ میں حضرت موسیٰ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسوی شریعت کی تجدید کے لیے، تمکنت کے لیے، مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کھڑے کیے تھے، وہ دین موسیٰ کے مجددین تھے، جیسے مرزا صاحب فرما رہے ہیں۔ تو وہ سارے نبی جو ہوتے ہیں، جو مجددین ہوتے ہیں، روح القدس پا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مسجدوں میں کسی ملازموں کی مجلس سے انتخاب کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے، یہ لوگ ڈائریکٹ اللہ سے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سارے منہاج نبوت پر آتے ہیں، اور قومیں ہر مجدد کی شدید مخالفت کرتی ہیں، ہر نبی کی شدید مخالفت کرتی ہیں، اس کو قبول نہیں کرتی۔ یہ منہاج نبوت پر آنے والے لوگوں کی ایک ثبوت ہوتا ہے کہ یہ منہاج نبوت پر آئے ہیں، یعنی اللہ نے کھڑے کیے ہیں۔ اللہ کے کھڑے کیے ہوں کو لوگ قبول نہیں کرتے، اپنے بنائے ہوئے کو بڑے بسم اللہ کر کے قبول کر لیتے ہیں، بلکہ ان کے دعویٰ سے بھی پہلے ان کے گلوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یہ مطلب کہ فرق ہے منہاج نبوت پر آنے والوں اور خود ساختہ بنے ہوئے خلیفوں کے درمیان، یہ فرق ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آخر پہ کہ یہ جو تجدید کا سلسلہ ہے، یا آسم سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں جن خلفاء کا وعدہ فرمایا ہے، یہ مجددین ہیں۔ یہ قیامت تک یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر صدی کے سر پر، صدی ہجری کے سر پر کھڑا کرتا رہے گا۔ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک حوالہ حضرت مرزا غلام صاحب کا پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، یہ نیو ایڈیشن جلد 5 صفحہ 551 پر الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ کما کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے،
شریعت موسوی کے آخری خلیفات عیسیٰ علیہ السلام تھے، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں آخری اینٹ ہوں، اسی طرح شریعت محمدی میں بھی اس کی خدمت اور تجدید کے واسطے ہمیشہ خلفائے اور قیامت تک آتے رہیں گے، یعنی قیامت تک آتے رہیں گے۔ یہاں 14ویں صدی کی بات نہیں ہے کہ 14ویں صدی مرزا غلام صاحب آئیں گے اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سارا دجل و فریب بلائے قادیان کے نامزد خلیفوں نے عام سادہ بیچارے احمدی بہن بھائی آگے جو میرے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے آگے فراڈ کیا ہوا ہے۔ خود حکم عدل فرماتے ہیں اسی طرح شریعت محمدی میں بھی اس کی خدمت اور تجدید کے واسطے ہمیشہ خلفائے اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور اس طرح سے آخری خلیفہ کا نام با لحاظ مشابہت اور با لحاظ مفوضہ خدمت کے مسیح موعود رکھا گیا ہے۔ یہاں پر حضور صاحب اپنے حوالہ سے مسیح موعود ان کا دعویٰ تھا بات کر رہے ہیں، جبکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج پھر بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ السلام 14ویں صدی میں آئے تھے، یہ ان کا ایک کلیم ہے، دعویٰ ہے، جبکہ عیسائیوں کا یہ کلیم ہے کہ حضرت موسیٰ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ السلام 15ویں صدی میں آئے تھے، یعنی ان کا نزول ہوا تھا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم امت محمدیہ کے موعود مجددین کو دیکھتے ہیں، اور اس میں عاصم کی جو ایک حدیث ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، درمیان میں مہدی اور آخر پہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، تو یہ اس عاجز کا دعویٰ ہی موعود عیسیٰ ابن محمدی عیسیٰ ابن مریم ہونے کا ہے، موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا ہے۔ تو اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے 15ویں صدی ہجری کے سر پر یہ سب باتیں الہاماً بتائیں، مجھے معمور فرمایا، مجھے کھڑا کیا، اور اس طرح ہم اگر دیکھیں تو عیسائیوں کی بات میں وزن ہے، وہ سچی ہے کہ واقعی حضرت عیسیٰ السلام حضرت موسیٰ السلام کے بعد 15ویں صدی میں ظاہر ہوئے ہوں گے، نازل ہوئے ہوں گے۔ اچھا، اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو حدیث مجددین کی میں نے باتیں کی ہیں، اب ان لوگوں نے یعنی جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد جو خلیفے بنے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نہ صرف خلیفے ہیں، یعنی کہتے ہیں ہم نہ صرف ہم خلفائے علی منہاج نبوت ہیں، اللہ کے کھڑے کیے ہوئے خلیفے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ہم قدرت ثانیہ کے مظاہر بھی ہیں۔ اتنے جھوٹے لوگ ہیں۔ دیکھیں مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں مرزا غلام احمد السلام کی جماعت کے اندر جماعت بنائی۔ میں بارہا ثبوت دے چکا ہوں کہ اس نے تنظیمیں بنائیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اندر جماعتی احمدیہ کے اندر اپنی جماعت بنا لی، اور پھر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے موقع پر اپنی ہی مجلس انصار سے 40 ممبروں سے تائیدی ووٹ لے کر اپنے آپ کو خلیفہ ثانی بنا لیا۔ 1925 میں 19 اکتوبر 1925 میں ایک تقریر میں کہتے ہیں، وہ تقریر اس کا نام ہے جماعتی احمدیہ کا جدید نظام عمل، یہ انوار العلوم جلد 9 صفحہ 132 پر آپ ان کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر مکر جاتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی جو مجلس معتمدین بنائی تھی، صدر انجمن احمدیہ بنائی تھی، اس میں تو کسی خلیفہ کے بنانے کو انہوں نے اشارہ تک نہیں کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب 1914 میں آپ خلیفہ ثانی کس بات کے بن کر بیٹھ گئے تھے؟ اس کے بعد سامعین کرام، اس بشیر الدین محمود نے اپنے دعویٰ، جھوٹا دعویٰ مجھ سے موت سے پہلے ہمیشہ یہ مجددین کی بعثت کا جو ہے یہ اقرار کرتا رہا کہ ہر صدی کے سر پر مجددین پہلے بھی آتے رہیں گے اور آئندہ بھی قیامت تک آتے رہیں گے، یہ اقرار کرتا ہے۔ لیکن جب مثلا میں ان کا ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں، جیسا کہ تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 391 پر یہ کہتے ہیں، اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم، یعنی اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبعوث کرے گا۔ یہاں پر کوئی نہ کوئی شخص مبعوث کرے گا، ایک شخص کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں آئندہ بعد میں۔ آج تک یہ جو لوگ ہیں اتنا جھوٹے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی 10 بھی کھڑے کر سکتا ہے، 1000 تک بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ خود بشیر الدین محمود بھی ایک مجدد کی بات کر رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جو اس صدی کی غلطیوں کو جو کہ دین کے بارے میں لوگوں کو لگ گئی ہوں گی دور کر دے گا۔ کل بھی اسی طرح اشارہ کرتا ہے، گویا اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ یعنی وہ جو مجددین ہیں ایک لحاظ سے وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل ہوں گے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے
رستہ کے خلاف چلنے والے ہوں گے ان کو چیلنج کریں گے، جیسے کہ آج 15ویں صدی ہجری کے سر پر میں جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں اور ان کے نام نہاد پیٹ پرست مولویوں کو چیلنج کر رہا ہوں، اور ان کو جھوٹے جو ارباب و اختیار بنے پھرتے ہیں، ایمان بیچ بیٹھے ہیں اپنی آخرت پر، میں ان کو چیلنج کرتا پھر رہا ہوں کہ میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں کروں گا، اور اسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا ہے، اور اس طرح اسلام ہر زمانہ میں دھل دھلا کر پھر نیا بن جایا کرے گا۔ دیکھیں وہ تسلیم کرتے ہیں، اور دعویٰ مسلم موعود 1944 میں جھوٹی خواب کی بنا پر پھر کیا، حلفن کیا، اور اپنے دعویٰ کے 10 سال بعد پھر 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربہ میں نماز عصر کے بعد پھر اپنی رگ کٹوا دی۔ اللہ نے کاٹی، پھر کٹی نا، تو پھر ان کی رگ کاٹ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو مفتی اللہ ثابت کر دیا کہ بندہ ایک جھوٹا آدمی تھا، اس نے جھوٹی خواب بنائی، جھوٹے الہام بنا کر جھوٹے دعوے اس نے کیے۔ اچھا، دعویٰ مسلم موعود جھوٹا کرنے کے بعد یہ کہتا ہے، یہ 1947 میں مجدد کے بارے میں ان سے کسی نے سوال کر دیا بھی اب کیا مجدد آ سکتا ہے؟ وہ سنیں یہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ الفضل، اپریل 1947، صفحہ 4، 8 شہادت یعنی 8 اپریل، یہ لفاظ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں احمدی بھائی۔ جواباً کہتا ہے، مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے، اور اس کا کام ہی شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہوتا ہے، پھر اس کی موجودگی میں مجدد کس طرح آ سکتا ہے؟ مجدد تو اس وقت آیا کرتا ہے جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ سامعین کرام، ابھی میں تشریح کر چکا ہوں کہ یہ جو خلیفہ ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں جن خلفاء کا ذکر ہے، یہ دراصل مجددین ہیں، یعنی محمدی خلفائے راشدین کا زمانہ 30 سال کا ہے، اس کے بعد جو قیامت تک یہ مجددین ہیں سورۃ نور میں، جن کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، میں کھڑے کرتا رہوں گا امت محمدیہ کی تمکنت کے لیے، یعنی دین مصطفیٰ کی تمکنت کے لیے، تو یہ سارے مجددین ہیں۔ شہادت القرآن مرزا غلام احمد صاحب کی کتاب اس پر قطعی دلیل ہے۔ تو وہ تو یعنی یہ یہاں پر یہ کہتا ہے خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی یہ خلیفے ہیں جو مجدد سے بڑے بنے پھرتے تھے؟ سب جھوٹ ہے۔ یہاں پر یہ الفاظ کی ساری فریب کاری کی گئی ہے، عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورۃ نور جو ہے اس میں جن خلفاء کا وعدہ کیا گیا ہے عاصم کے ذریعے امت محمدیہ سے، وہ خلفاء کون ہیں؟ اب یہ ساری پوشیدہ باتیں تھیں، عام لوگوں کو، عام احمدیوں کو پتہ نہیں ہے، یہ سامنے بیٹھ کے جھوٹ اور فریب کاری کرتا رہا کہ خلیفہ تو مجدد سے بڑا ہوتا ہے، جبکہ وہ خلیفہ جو ہے جس کا وعدہ ہے امت محمدیہ میں، وہ تو خود مجددین ہے۔ تو یہ خود ساختہ مسجدوں میں بنا کر جال سازی اور مکاریوں سے بنے ہوئے یہ خلیفے خود ہی، یعنی مسیح موعود کے خلیفے، حالانکہ امت محمدیہ میں اگر قیامت تک خلفاء نے کھڑا ہونا ہے، اللہ نے کھڑا کرنا، وہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے۔ جبکہ میں نے براہین احمدیہ کا حوالہ پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا دیا، یہ حکم و عدل کا فتویٰ ہے، تو مسیح موعود کے خلیفے کہاں آ گئے؟ اور پھر وہ مسجدوں میں بنی ہوئی جال سازیوں کے ساتھ۔ تو دیکھو یہ آگے جا کر یہ مجددین کے حوالہ سے بھی یہ مکر جاتا ہے کہ جی مجدد سے بڑا ہوتا ہے خلیفہ، جبکہ خلیفہ تو ہوتا ہی، یہ خلیفے تو ہے ہی نہیں، یہ تو بلائے قادیان ہے جو احمدیوں کے پلے پڑ گئی، گلے پڑ گئی ہوئی ہے 1914 میں۔ اچھا، یہ تو تھی بشیر الدین محمود کی بات۔ اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا ناصر صاحب بھی یہی کام ہی کرتا رہا اپنی اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد، کیونکہ یہ جو ان کا طریقہ واردات ہے کہ جب ایک مرنے لگتا ہے نا ایک نام نہاد بلائے قادیان کا کھڑپینچ، تو وہ ایسے اشارے دے جاتا ہے کہ میرے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ بھی مرزا بشیر الدین محمودی وفات سے پہلے اس قسم کی یہ لفاظ کہتا رہا، ہوون ناصر کر کے اس کی پروجیکشن کر دی اپنے بڑے بیٹے کی، اور پھر احمدی لکیروں کو فقیر بیچارے قسمت کے مارے میں کہوں گا، وہ تو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان جال سازوں کے، تو انہوں نے پھر جب ان کی وفات ہوئی بشیر الدین محمود کی، تو انہوں نے مرزا ناصر احمد کو بنا لیا خلیفہ، نام نہاد خلیفہ، جبکہ ہیں بلائے قادیان کے کھڑپینچ۔ یہ مرزا ناصر کیا کہتا ہے؟ یہ 1978 کا 19 مئی کا خطبہ جمعہ ہے ان کا، مسجد نور فرینکفورٹ میں، اور یہ جو ہے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ یہ 3 اہم خطبات نیوز نمبر 66 اور 67 وہاں پر آپ ان کا تفصیلی پڑھ سکتے ہیں، اور ان میں یہ کہتا ہے کہ اب اس سلسلہ میں کسی نئے آنے والے کی ہمیں ضرورت نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت تکلیف خلفاء کا وعدہ فرماتا ہے۔ مرزا غلام صاحب اس وعدے پر تصدیقی مور ثبت کرتے ہیں کہ قیامت تک یہ آتے رہیں گے۔ یہ مرزا ناصر صاحب یہ کہتا تھا خلیفہ ثالث ہوں میں، یہ حافظ قرآن تھے، اتنا جال ساز آدمی تھا، یہ جھوٹ بولتا پھر رہا تھا،
عام احمدی سادہ جو ہیں آگے بیٹھے ہوئے ان کے آگے جھوٹ بولتا پھر رہا تھا کہ اب اس سلسلہ میں کسی نئے آنے والے کی ہمیں ضرورت نہیں. انہیں کو ضرورت نہیں نا، کیونکہ ان کی دکان خراب ہوتی ہے اگر اللہ کی طرف سے آ گیا. جیسے کہ آج میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے، تو ان کا دکانیں شکانے کاروبار بند. اب یہ جنگ ہو رہی ہے 18 19 20 سال سے، بلکہ 1993 سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ غالب آئے گا، اللہ کا بندہ بھی غالب آئے گا، اور یہ ذلیل اور رسوا اور ناکام و نامراد ہوں گے. آگے سنیے، الغلام.com پر نیوز نمبر 66 پر آپ لوگ ایک حوالہ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ان کا ایک مشل راہ، ایک ان کا رسالہ ٹائپ ہے، مضمون ہے. اس میں یہ کہتے ہیں خدام الانبیاء کے نام 6 نومبر 1977 کو ایک خطاب کرتے ہیں. اس کا عنوان ہے کہ حدیث مجددین اور اس کی عرفان انگیز تشریح. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب میں ان کی عرفان انگیز تشریح پڑھ کے سناؤں گا. حدیث مجددین، یہ شخص جو حافظ قرآن تھا، یہ کیا میں تو کیا کروں. اتنے ظالم لوگ، مرزا غلام صاحب کی یہ نسل ہیں، انہوں نے اسلام اور احمدیت کے ساتھ کیا کیا. زبانی مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین کہتے رہے ہیں اسلام کو، دین اسلام کو حقیقی اسلام. دین اسلام کو حقیقی اسلام کا نام لے کر انہوں نے اسلام پر کتنا ظلم کیا، بلکہ احمدیت پر بھی ظلم کیا. انسان تصور نہیں کر سکتا. کتنے جھوٹے اور جعلساز لوگ تھے یہ. اب سنیے یہ کیا کہتے ہیں. یہ الغلام.com نیوز نمبر 66 پر یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. مشل راہ صفحہ 457 تا 458 پر یہ الفاظ ہیں مرزا ناصر صاحب کی. یہ کہتے ہیں، ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دوسری بات بتائی اس کے مطابق غور کرنا پڑے گا. آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عرفہ اور بلند مقام تھا. یہ بالکل مرزا غلام صاحب نے سچ فرمایا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بڑے اور اعلیٰ مقام کے ساتھ تم جعلسازوں نے کیا کیا. 1954 سے لے کر آج تک ان کے کرتوت دیکھ لیں کہ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا عرفہ اور اعلیٰ مقام تھا. مرزا غلام صاحب فرماتی ہیں ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آگے کہتے ہیں، خدا تعالیٰ سے آپ علم سیکھتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی کسی آیت کی اتنی دقیق تفسیر کر جائیں کہ عام آدمی کے دماغ کو اس کے ماخذ کا پتہ نہ لگے اور سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کس آیت کی تفسیر ہے. آپ نے فرمایا کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر نہ ہو. اب سنیے آگے کیا کہتے ہیں، یہ آگے جعلسازی کیا کر رہے ہیں. آگے لکھتے ہیں، اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے، بریکٹ میں لکھا ہے اور ہے یہ درست. یہ کیا تماشا ہے. یہ حافظ قرآن تھا، اتنا جعلساز آدمی تھا. یہ حدیث مجددین جس کے متعلق مرزا غلام صاحب حکم دل کہتے ہیں کہ سچی حدیث ہے، اس کے متعلق کیا کھلواڑ کرتا رہا تھا احمدیوں کے آگے. پھر میں پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں، اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے، بریکٹ میں لکھا ہے اور ہے یہ درست، تو یہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہونی چاہیے تک بات ہے نہیں کہتے، ہونی چاہیے. اور اگر یہ قرآن کریم کی کسی آیت کی بھی تفسیر نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں پڑھتا ہوں، بریکٹ میں لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہوگا، یہ ضرور کسی آیت کی تفسیر ہے. بریکٹ میں لکھتے ہیں، میں تو صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں لعنتیوں پر. یہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے لوگ ہیں. یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مرزا غلام صاحب کی احمدیت کے ساتھ کیا کرتے پھر رہے تھے. آج تک یہ آخری ہے. اے سادہ احمدیوں، ان کو گریبان سے کیوں نہیں پکڑتے تم لوگ کہ تم نے احمدیت اور اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے. وہ سچی حدیث جس کو مرزا غلام صاحب نے سچی قرار دیا ہے، اس کو جعل سازی یعنی جھوٹی اور بزی قرار دیتے پھر رہے ہیں. پھر میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اور اگر یہ قرآن کریم کی کسی آیت کی بھی تفسیر نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بریکٹ میں لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہوگا، یہ ضرور کسی آیت کی تفسیر ہے، تو پھر اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حافظ قرآن بندہ تھا یار. انہوں نے کیا کیا یار اسلام کے ساتھ، حقیقی اسلام کا لیتے تھے نام. آگے کہتے ہیں، کسی راوی نے کہیں سے غلط بات اٹھا لی اور آگے بیان کر دی. مشل راہ صفحہ 457 تا 458.
یہ الغلام.com نیوز نمبر 66 پر آپ لوگ اس کا یہ جھوٹ جعل سازی یہ جو اس نے گند بکا ہے حدیث کے متعلق آپ لوگ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. جبکہ مرزا غلام احمد صاحب کا یہ فتویٰ ہے اپنے منظوم کلام میں، کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو. اے میرے سادہ احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، مرزا غلام صاحب کے فتویٰ کے مطابق مرزا غلام احمد صاحب کی یہ جو ذریت ہے جسمانی 1954 سے آج تک جو تمہارے گلے پڑی ہوئی ہے یہ خبیث ہے. حدیث مجددین جس کو مرزا صاحب نے سچی قرار دیا اس کو یہ جعل ساز یہ وضعی اور جھوٹی کہتے پھر رہے ہیں. اچھا یہ تو مرزا ناصر کا کمال تھا، میں نے ابھی پڑھا ہے. اب سن لیجئے مرزا طاہر صاحب کیا کہتے تھے. مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں یہ کہ مجالس عرفان ہے ایک کتاب ہے، مطبوعہ شعبہ اشاعت لجنہ معلیٰ کراچی، صفحہ 133 تا 134 یا 123 تا 124 ہے صفحات ہیں. وہ کہتے ہیں مرزا طاہر صاحب یہ بھی بڑا فنکار آدمی تھا. وہ کہتے ہیں اسی سوال کے جواب میں کہ مجدد ہر صدی پر آتے رہے، کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ اس کا جواب وہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجددیت کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا. ساری کچھ احمدیت مرزا صاحب کے کلام کی دھجیاں اڑا دی اس شخص نے یہاں پر، اسلام کی بھی قرآن کی بھی. آگے کہتا ہے کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، بندہ اس سے پوچھے تم عالم اسلام کی طرف جا رہے ہو، اپنے دادا کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ان سے کیوں فتویٰ کیوں نہیں لیتے؟ وہ اس لیے نہیں لیتے کہ جو انہوں نے جعل سازیاں کی ہوئی 1914 سے لے کر آج تک اس کی تکذیب کرتا ہے حکم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، اس لیے ان کا نام نہیں لیتے دادے کا. کہتے ہیں عالم اسلام کی جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے. یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد معمور ہو اور اس کی بات مانی جائے. یہ سارے مولوی جو تھا نا مودودی صاحب اس کے پیروکار ہیں یہ لوگ ساری. مرزا غلام صاحب کی یہ جسمانی ضروریت ہے. آگے وہ کہتے ہیں خلافت کے مقابل پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کسی مجددیت کا کوئی ذکر نہیں. ابھی میں بتا چکا ہوں سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں جس خلافت کا یا خلفاء کا ذکر ہے یہ سارے مجددین ہیں، یا خلافت مجددین ہے. یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ خلافت کے مقابل پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کسی مجددین کا کوئی ذکر نہیں. عام احمدین کو پتہ نہیں ان باتوں کا، یہ سب باریک باتیں ہیں، پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں مذہب کی. تو اس قسم کے جعل ساز جو ہوتے ہیں خود ساختہ خلیفے بن کر پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنی مذہبی جو دکانداری ہوتی ہے، مذہبی حکومت ہوتی ہے اس کو دوام دیتی ہیں اور تسلسل دیتے رہتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ اس لیے مجددیت کو خلافت سے فضیلت دی ہی نہیں جا سکتی. میں کیا کہوں، یہ پڑھا لکھا آدمی تھا اور کہتے تھے آج کل اس کو مرنے کے بعد مجدد بناتے پھر رہے ہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے کچھ جالے. ایک اور حوالہ سن لیجئے، ان کا 27 اگست 1993 کا ہے. اس میں یہ کہتے ہیں اس وقت میرا دعویٰ ان کے آگے موجود تھا، یعنی اس عاجز کا دعویٰ ان کے آگے موجود تھا اور میں بطور مود مجدد صدی 15 یا مود ذکی غلام مسیح الزماں اپنا دعویٰ لے کر ان کے آگے کھڑا ہوا تھا. لوگوں کو نہیں انہوں نے بتایا اور میں بتا نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی نصیحت تھی کہ اس بندے کے آگے جو کہتا ہے کہ میں خلیفہ رابع ہوں اس کے آگے اپنا مقدمہ رکھ دے، کسی کو آگے نہیں بتانا، اس کو آگے رکھ دے کیونکہ سارا معاملہ اس کی یہ قائد ہے اس ٹائم، سب اس کے کندھوں پر رکھ دے تو میں نے اس کے آگے رکھ دیا. تو یہ کہتا پھر رہا تھا، میں اس کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں 27 اگست 1993 کا. یہ کہ جھوٹ بولتا ہے، میں اس کے آگے کھڑا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا اس بات کا. یہ کہتا ہے میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے. سامعین کرام ابھی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ خاکسار مود مجدد صدی 15 اپنے دعویٰ مود ذکی غلام مسیح الزماں کے ساتھ ان کے آگے کھڑا تھا. آگے کہتے ہیں ان کی اولادیں بھی مریں گی، لمبی عمریں پائیں گی اور مرتی چلی جائیں. ان کی اولادیں بھی لمبی عمری پائیں اور مرتی چلے جائیں. خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا اور مجددیت کا منہ نہ دیکھیں گے. میں خدا کی قسم کھا کر اس منبر رسول پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ یہ ساری جھوٹی ایک قسم خدا کی کھاتا پھر رہا تھا. میں یہ آج اس کے آگے کھڑا تھا. میرے مقدمہ جو ہے الغلام.com پر کتاب جو میری غلام مسیح الزماں ہے اس کا مقدمہ پڑھے، وہاں پر تینوں میرے خط
وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اور اس کے جواب بھی وہاں پر ہوں گے. انہوں نے جو جواب دیے ہیں لوگوں کو یہ بھاشن دیتا پھر رہا تھا 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں، کیونکہ اسی سال میں نے اپریل میں اپنا دعویٰ ان کے آگے رکھا تھا، جس کی وجہ سے پھر ان کو اپنا فکر پڑ گیا کہ ہماری خلافت کا کیا بنے گا، تو یہ بیان اس نے دیے. اچھا، اس کے بعد میں یہ جو موجودہ جن کا کھڑپینچ ہے اس کے متعلق میں بتا دیتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ بندہ جو ہے 10 جون 2011 کا اپنا جو خطبہ جمعہ ہے عجیب تماشا کرتا ہے. اس کو تو بے علم آدمی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب کہ یہ مرزا طاہر مرزا ناصر تو ذرا ہوشیار آدمی تھے، کوئی مذہب پہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا. یہ تو بالکل ہی صفر آدمی ہے. وہ اصل میں جب مرزا طاہر کو پتہ لگا کہ موعود مجدد تو میرے سامنے آ کھڑ گیا، تو وہ جلدی میں نا وہ پریشان سا ہو گیا. وہ بھاگ دوڑ میں اس کو کوئی مناسب بندہ بھی نہ ملا کہ اپنے بعد وہ جس کو صحیح طریقے سے وہ اس کی جو بھی ان کا ڈرامہ ہے وہ چلانے کے قابل ہوتا، اس کو صرف مرزا مسرور ملا، تو اس کو بنا کے وہ چلا گیا. تو یہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے بندہ، یہ کہتا ہے مجدد ہونے سے خلافت کا مقام نہیں ہٹتا بلکہ خلافت کا مقام پہلے ہے. بس یہ حقیقت ہے مجددین کی کہ ایک ایک وقت میں کئی ہو گئے بلکہ ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں. سامعین کرام، ابھی میں نے حدیث مجددین پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور مرزا غلام صاحب کا حقیقت الوحی کا میں نے حوالہ پڑھ کے سنایا ہے، جس کی بیس پر انہوں نے اپنی صداقت کا پہلا نشان حدیث مجددین کو قرار دیا، اور اس کا ترجمہ پڑھا جو حکم عدل نے کیا ہے. اس نے کہا ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ صدی کے سر پر کھڑا کرے گا. یہ اتنے لعنتی اور جھوٹے لوگ ہیں کہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ایک وقت میں کئی ہو گئے بلکہ ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ خلیفہ ایک وقت میں ایک ہی ہوگا. جبکہ وہ صورت نور میں جو خلیفہ ہے وہ تو ہے ہی مجدد، وہ خود ساختہ یہ بنے ہوئے مسجدوں میں نوکروں کی مجلس سے بنا کر، یہ تو ان کا تو ہے، وہ تو خلیفہ ہی نہیں ہو سکتے. آگے کہتا ہے اب حیثیت اس کی بڑی ہے جو ایک وقت میں ایک ہو یا وہ جو ایک وقت میں کئی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. کیا ایسے لوگ جھوٹے ہیں. عام احمدی بیچارے اپنے آنکھوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو ان کی جہنم سے بچاؤ. یہ جو تم جس جہنم کی طرف یہ تمہیں کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، ان کے پاس تو چلو دنیا کی موجیں ہیں، یہ دنیا کی بادشاہی ہیں، تو تمہارے پاس کیا ہوگا پھر قیامت کے بعد جب مرو گے؟ تم اپنے آپ کو زندہ کرو، اپنے آپ کو اپنے ایک صحیح سچے موقف کو لے کر کھڑے ہو جاؤ. اگر آپ نہیں جانتے تو اس عاجز کو پیش کرو ان کے مقابل پر کہ عبدالغفار جمعہ کا مقابلہ کرو تم پہلے. آگے کہتا ہے حضرت نے بھی خلافت کو مقام دیا ہے کہ وہ اعلیٰ منہاج نبوت ہوگی. مجددیت کو کوئی اہمیت نہیں دی، نہ ہی قرآن میں اور نہ ہی حدیث میں مجددین کا ذکر ملتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا بے علم آدمی ہے. حدیث مجددین تو ہے ہی مجددین کی بعثت کے بارے میں کہتا ہے، نہ ہی قرآن میں. یعنی سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں نے ابھی مرزا صاحب کے حوالے پڑھے ہیں، تو مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ حدیث مجددین جو ہے نا، یہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہے، یعنی حدیث مجددین. تو حدیث مجددین خود ہے، عاصم کے فرمودہ ہے. یہ شخص کہتا ہے نہ ہی قرآن میں اور نہ ہی حدیث میں مجددین کا ذکر ملتا ہے. اب سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگوں، یہ ہیں دشمش کی بلائیں اور قادیان میں پیدا شدہ یزیدی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام اور مرزا صاحب کی احمدیت کے رکھوالے ہیں اور خادم ہیں. اب آپ سب خود فیصلہ کریں اس بات کا کہ یہ بلائے قادیان جو ہے، یہ محمودی نام نہاد خلفاء جو ہیں دین اسلام اور احمدیت میں جو گل کھلائے ہیں انہوں نے آج تک یا کھلاتے چلے جا رہے ہیں، کیا ایسے کرتوت اور محافظوں اور خادموں کے ہوا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی. یعنی احمدیت کو آگ لگانے والے یہی لوگ ہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو اس کے بعد میں سامعین کرام ایک اور حوالہ حضرت مرزا غلام صاحب کا آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں جن خلفاء کا وعدہ دیا گیا ہے امت محمدیہ کو، محمدی خلفائے راشدین جو 30 سال آئے چاروں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا بابرکت وجود بھی ان میں شامل ہے. تو ان کے بعد وہ تو سلسلہ ختم ہو گیا انتخابی خلفاء کا. تو اس کے بعد دوسری صدی ہجری کے سر پر جو روحانی خلفاء کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کے مطابق، وہ خلفائے اعلیٰ منہاج نبوت کے سلسلے کے 14ویں صدی کے سر پر مرزا غلام احمد 13ویں خلیفہ تھے. اور میں نے باقاعدہ حوالے دیے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے
خلفائے اعلی منہاج نبوت کا یا روحانی خلفاء کا جو ہر صدی ہجری کے سر پر کھڑا ہوا کرے گا، یعنی اللہ اسے کھڑا کرے گا قیامت تک ہے، تو کسی مسیح موعود کے کسی مجدد کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امت محمدیہ میں ان کا کوئی خلیفہ بن جائے ان کا. یہ تو خود خلیفے ہیں، ہر مجدد آسم کا خلیفہ ہے. مسیح موعود خود ان کے خلیفہ تھے آسم کے. تو یہ جو خلیفے ہیں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر یہ بھی کہتے ہیں، ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے کہ مجدد خلیفہ مجدد سے بڑا ہوتا ہے، میں نے بشیر الدین محمود کا حوالہ پڑھا ہے، سب جھوٹ بولتا پھر رہا ہے. تو یہ نام نہاد جعلی لوگ ہیں جنہوں نے احمدیت کا ستیہ ناش کیا اور اسلام کا بھی ستیہ ناش حقیقی اسلام کہہ کر 100 سال ہو گیا بیڑا غرق کیا اور انہوں نے اسلام کا بھی. اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ جب مولوی ان کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے تو اتنا زیادہ ظلم کیا ہے اسلام پر. اور جو غیر احمدی مولوی ہیں یا غیر احمدی لوگ ہیں، وہ ان کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں تھی، بیچاروں کے پاس علم نہیں تھا کہ وہ اسلام کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے بد عقیدے پیدا کیے اس سے زیادہ وہ کچھ کر سکتے. لیکن اصل ظلم جو ان لوگوں نے کیا ہے، یہ لوگ سمجھتے تھے، ان کے پاس علم مرزا غلام صاحب کی وجہ سے ان کو علم تھا، تو انہوں نے اسلام پر صحیح ظلم کیا ہے. تو ان خلفاء کو جن کا ذکر سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا امت محمدیہ سے، وہ جو مجددین ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مجددین کو ماننا ضروری ہے؟ یہ تو کہتے ہیں ماننے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن مرزا غلام صاحب حکمت کہتے ہیں، سنیے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، شہادت القرآن آپ کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344 پر آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں. اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے. اے میرے سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ان فراریوں کے پیچھے نہ لگو، چھوڑ دو ان کو، مرزا غلام صاحب کی طرف آؤ. آپ علیہ السلام کی کیا تعلیم ہے وہ سنو مجھ سے، میرے منہ سے سنو، اور اس پر عمل کرو، اس پر ایمان لاؤ. حضور صاحب فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یعنی بعد اس کے جو خلیفے یعنی مجدد بھیجے جائیں، پھر جو اس شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے. تو بہرحال ایک مجدد جب اللہ تعالیٰ مأمور فرماتا ہے، اس پر ایمان لانا بھی اسی طرح ضروری ہوتا ہے کہ جس طرح کسی نبی کو ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اگر اس کا انکار کر دیا جائے، جس طرح امتی نبی کا انکار ہے، تو ظاہر ہے کہ مجدد امتی نبی ہوتا ہے، تو اس کا انکار ایک قسم کا انسانوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہوتا ان کو فاسق بنا دیتا ہے. تو اس کے بعد میں آخر پہ ایک جماعت احمدیہ کی ایک بڑی مشہور معروف شاعرہ ہیں، ان کے چند شعر پڑھتا ہوں. عرشی صاحبہ لکھتی ہیں اسی حوالہ سے، یعنی تجدید دین کے حوالہ سے. وہ لکھتے ہیں، تجدید کا قانون ہمیشہ سے رواں ہے، یہ رنگ تغیر ہی تو فطرت کی زباں ہے. آغاز صدی میں کوئی آتا ہے مجدد، یہ میرا نہیں مہدی دوراں کا بیاں ہے. جو اس کے مقابل ہو خسارے میں ہے عرشی، جو اس کے مقابل ہو خسارے میں ہے عرشی، اس کار خطرناک میں ایمان کا ضیاع ہے. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، آپ کے نام نہاد خلفاء جو کہ دراصل بلائے قادیان ہیں، انہوں نے نہ صرف حدیث مجددین جس کو حکم و دل حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے سچی قرار دیا ہے، اس کو نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ اسے جعلی اور وضعی بھی قرار دیا ہے. ابھی میں حوالہ جات کے ساتھ حضرت مرزا غلام صاحب کے حوالے میں نے پیش کیے ہیں، اور آپ کے جعلی بلائے قادیان کے جو نام نہاد خلیفے بنے پھرتے ہیں ان کے بھی میں نے بیان پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائے ہیں. تو وہ حدیث مجددین جس کو حکم عدل نے سچی قرار دیا ہے، بھی وہ تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے، اور یہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اس حدیث مجددین کا آپ کے بلائے قادیان جن کو آپ خلیفے کہتے ہیں، نہ صرف انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا بلکہ اسے جعلی اور وضعی بھی قرار دیا ہوا ہے. تو یہ خاکسار کی تجدید نمبر 11 ہے آج جو میں نے جس کے متعلق میں اپنا خطبہ جمعہ دے رہا ہوں. تو میرے خیال میں آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جن کو خلیفے آپ لوگ کہتے ہیں، خدا کا خوف کریں. ڈاکٹر یحییٰ صاحب، آپ نے مرنے کے بعد آپ کے یہ خلیفوں نے آپ کی جان نہیں چھڑانی، آپ کے ایمان نے اور آپ کے اچھے
جو اعمال ہوں گے ان کی وجہ سے آپ کی چھٹکارا ہوگا۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جو بھی باتیں میں نے اس خطبہ جمعہ میں کی ہیں دلائل کے ساتھ کی ہیں، میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں آپ کے آگے، اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اے عبدالغفار ان لوگوں کو بتا دے کہ وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت جس کی میں نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ و شارپور میں بشارت دی تھی، میں نے محمدی مریم کو یہ نشان رحمت، یہ ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا۔ اور ان کو بتا دے کہ وہ میرا الہامی کلام پڑھیں جو مرزا غلام صاحب پر میں نے نازل کیا۔ آپ آج تک نہ مجھے اس الہامی کلام کو جھٹلا کر دکھا سکے ہیں اور نہ ہی آپ اس سچ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، بلکہ آپ اکثر کلام مسیح موعود، کلام مسیح موعود، جبکہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ بالکل کلام مسیح پر بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن خود مرزا غلام احمد صاحب محمد علی فرماتے ہیں کہ اگر میرے کلام اور میرے الہام میں تضاد پڑ جائے تو اس میں تطبیق پیدا کرو، اگر تطبیق پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر تطبیق پیدا نہیں ہوتی تو میرے کلام کو چھوڑ دو اور میرے الہام کی پیروی کرو۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ میں اسی پر اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔